اب آئیے جانتے ہیں چوتھا کام جو ہم کو انشاءاللہ اس رمضان میں کرنا ہے، وہ ہے اس رمضان میں اور غیر رمضان میں وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو ہم کو غیر رمضان میں تو بچنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ رمضان میں تو بچنا لازماً ضروری ہے۔ اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلا جو گناہ جس سے آپ کو اور مجھے ہم سب کو بچنا ہے وہ ہے فرض نمازوں کو چھوڑنا، فرض نمازوں کو ترک کرنا، چھوڑنا، ایک بھی فرض نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں فرمایا، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، صلاح قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سوچئے جو نماز نہیں پڑھتے اللہ کہتے ہیں کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے ہو گئے، ایک آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1078 میں فرمایا، یعنی ابن ماجہ والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1078 میں فرمایا کہ ایک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی نماز نہیں تو شرک اور کفر میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، یا کافر یا مشرک ہو جائیں گے، یا ایسے گناہ کے مستحق ہو جائیں گے کہ کہیں ہمیشہ ہم کو جہنم میں اللہ نہ ڈال دے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ نماز کی اہمیت، فرض نماز کو، ایک بھی فرض نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا گناہ جو عام طور پر ہو جاتا ہے، جس سے ہم کو رمضان میں تو بچنا ہی بچنا ہے، غیر رمضان بھی بچنا ہے، وہ ہے کئی ایسے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، یا زکوٰۃ کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے مطابق جب اللہ نے 8 جگہوں کا ذکر کیا ہے زکوٰۃ کہاں دینے کا، اس کے علاوہ کوئی اور مقام پر دینا یا نہیں، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ پیسے کی شکل میں دی، آج بڑی آسانی سے ساڑی، بلاؤز، کرتا پیجامے کی شکل میں دی جا رہی ہے زکوٰۃ کے طور پر، تو یہ گناہ کبیرہ ہے میری بہنوں۔ اس کے علاوہ وہ کون سا بڑا گناہ ہے جس سے ہم کو بچنا ہے؟ فرض روزوں کو چھوڑ دینا، جان بوجھ کر روزوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی اس کا کوئی نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا، وہ زندگی بھر اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کیا فرمایا کہ مسلمان شوہر اور بیوی روزے کی حالت میں ہم بستری نہ کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتے ہیں تو انہوں نے گناہ کبیرہ کیا، روزہ انہوں نے توڑ دیا اور گناہ کبیرہ کیا۔ اور اس کا کفارہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1936 میں کیا ہے، یعنی بخاری والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1936 میں کیا، جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ کیا ہے اگر میاں بیوی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم بستری کریں تو کفارہ کیا ہوگا؟ وہ ایک غلام کو آزاد کریں گے، جو آج کے حالات میں اکثریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا آپشن کیا ہے، وہ لوگ لگاتار 2 قمری مہینے وداؤٹ بریک، بغیر رکے، ایک بھی دن چھوڑے، پورے لگاتار 60 دن یعنی 2 مہینے ایک ساتھ روزے رکھیں گے، یہ کفارہ ہو گیا۔ یہ نہیں کر سکتے تو تیسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 60 مسکین کو، یعنی 60 لوگوں کو جو مستحق غریب لوگ ہیں ان کو ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ تو اس گناہ سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان شوہر اور بیوی یہ کہے کہ ہم رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتے ہیں، بعد میں کفارہ ادا کر دیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میری بہنوں۔ اور ویسے بھی کفارہ دینے کا جو طریقہ ہے اور جو حکم ہے، اللہ نے امیر شوہر اور بیوی کو بھی دیا، غریب شوہر اور بیوی کو بھی دیا۔ تو یہ سوچ رکھنا غلط ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔